حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، اختلاف شدید ہو گیا، بات طلاق تک آ گئی۔ مجھے پتہ چلا تو میں پہنچا، میں نے کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابھی سے؟ سنا طلاق دینے لگے ہیں۔ فرمایا ہاں طلاق دے دوں گا۔ چلی گئی ہے میکے۔ فرمایا بتائیں غلطی کیا، کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے، بتائیں۔ کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہے، عورتیں مردوں کا لباس ہے۔ فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا؟ امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما، میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے، سمجھ میں آئی۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی۔ میں پھر آیا اور میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا؟ تو کہتے میرا ماتھا چوما میرے بڑے بھائی نے اور کہنے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم بیوی ہے، میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیا کروں؟ طلاق دے دی، غیر محرم ہو گئی، اب اس کا ذکر کیا چھیڑنا؟ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے۔ بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے، حسن ابن علی، وہ عظیم ہستی ہے جس نے تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا۔ نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی۔ یہاں تو بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، مسجد میں اچھے بھلے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مسجد میں تو تقریباً 15-20 چودھری اتوار مسجد میں ہوتے ہیں۔ تھوڑے پنڈ تو نہیں ہیں جی؟ چلو اللہ کا شکر ہے جی، اتنے نہیں تھوڑے نے، چلو اللہ کرے وہ بھی نال ہی رل جان، درویشی چنگی چدرا دا کی کرنا ہے۔ تو ویسے میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی جو کسی شہر کی بڑی مسجد ہوتی ہے اس میں 15-20 چودھری ہوتے ہیں، اور مولوی صاحب کی مجبوری ہے سب کی مان کے چلنا، دو کی نہ مانے قاری صاحب، دو کی۔ اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، ان کو تو ذات کا مسئلہ ہے، میری نہیں مانی لہذا چھٹی۔ وہ خدا کے بندو، ہم 2 منٹ کے لیے چدراہٹ نہیں چھوڑتے، دین کا نقصان کر دیتے ہیں۔ امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی، پوری حکومت۔ اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ ہو۔ یہ بات بیان نہیں ہوتی، اکثر نہیں ہوتی، شاید پورے کربلا میں آپ نے نہ سنی ہو، اللہ ماشاءاللہ۔ اس کو سمجھے امام حسن۔ اور پھر مزے کی بات، امام حسن بھی شہید ہوئے، انہیں زہر دیا گیا، اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا، زہر اثر کر گیا، تو امام حسین آئے، بڑے پریشان ہوئے، رو پڑے، کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا؟ تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر، لیکن شک ہے بھائی، اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں، تمہیں کیسے نام بتا دوں؟ یہ نامعلوم پرچے کراتے نہیں ہم روز ہی نامعلوم پرچے، جس پہ دشمنی ہے اس کا نام لکھا دو، ختم ہو گئی بات۔ امام حسن کی تربیت ہے، فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں، تو اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں؟ تو امام حسین فرمانے لگے بھائی جان اگر وہی ہوا تو آپ فرمانے لگے اگر وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے، میں نے رب کے سپرد کر دیا، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا، شیر کے بیٹے کا، شیروں جیسا کلیجہ، اتنا دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے۔ او بھائی تھوڑا حوصلہ کر، جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرہ، اور جتن دا مل کوڈی پیندی ہارن دا مل ہیرا۔ کہیں بیک بھی تو ہو نا، کہیں تو درگزر بھی تو کرنا کہ ہر جگہ چھا کے رہنا، ہر جگہ چھا کے رہنا۔ میرے ایک سنگی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جو اسٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہاں تو اچھے لوگ بیٹھے ہیں، میری طرح کے جو لوگ جو اسٹیج پہ بیٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ نیچے بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا حرج ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کی شان ویسی کی ویسی ہے، کوئی کمی آ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ مجھے ذاتی طور پر دیانتداری سے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، جب میرے آنے پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے،
میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی نعت چل رہی تھی، اس کا ادب زیادہ ہے یا اجمل قادری کا ادب زیادہ ہے؟ چھوڑیں آپ، جو آیا ہے وہ بیٹھ جائے گا، ختم ہو گئی بات۔ اور ویسے بھی جو لوگ جلسوں کے لیے محنت کرتے ہیں نا، بیچارے اشتہار لگاتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، جو لنگر پکاتے ہیں، وہ تو اسٹیج پہ آتے ہی نہیں، حالانکہ زیادہ ثواب تو ان کو ملتا ہے، وہ تو پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ مجھے پتہ چل جائے نا اس کارکن نے زیادہ کام کیا اس جلسے کے لیے، تو میں اس کے کان میں کہتا ہوں میرے لیے بھی دعا کری، اس لیے کہ تو نے محنت کی ہے، تیرا اجر اور ہے۔ ہم تو شان سے آئے بیٹھے اور چھٹی کر گئے۔ بھائی تھوڑا پیچھے بھی دیکھیں، نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانیاں، پورے خاندان۔ دوپہر کو کھانا نہ پکا ہو تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے ہیں، اور شام کو مرضی کا نہ پکا ہو تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں لے آؤ پیسے پھر برگر لے آئیے، میری مرضی کا نہیں پکا۔ سیدہ فرماتی ہیں میرے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلا، مہینہ چولہا، 3 روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے، اور تینوں دن افطار کے وقت فقیر مانگنے آ گیا تو کھانا وہاں دے دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے جو بے صبرا آدمی ہو وہ کربلا میں جا کے لڑے گا؟ جس کو عادت ہی نہ ہو بچپن سے ٹھہرنے کی وہ لڑے گا؟ جو ذرا سی بات پہ ڈگمگا جاتا وہ لڑے گا؟ اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو لڑ پڑے وہ لڑے گا؟ او خدا کے بندو، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا ظرف چاہیے۔ امام علی مقام کا ایک قد ہے، ان کا ایک وقار ہے، ان کا ایک حسن ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں مدینے سے مکے پیدل جا کے، دونوں بھائیوں نے ہر روز 10 سپارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا، انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری، پرہیزگاری اور سخاوت۔ سبحان اللہ۔ پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا، حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ مالدار تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب پیسے جمع کرے، سخاوت کرنے سے تھوڑی مالدار بنے گا۔ اس لیے درویش کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کل مال نہیں ہوندا۔ سنیں بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں، ساری زندگی سخاوت میں گزار دی، ساری زندگی۔ امام حسن نے بھی، امام حسین نے، جو آیا دے دیا، جو آیا دے دیا، ہزاروں دینار آتے۔ ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا تو امام حسن حسین دونوں تھے، کہنے لگا میں نے سنا ہے بڑے لاجپال ہو، غریب ہو، مہربانی ہو جائے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ رزق آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو 3000 دینار آئے۔ ویسے میرے کو 3 لاکھ روپیہ ہوتے مسیطے کنے دینے چاہیے؟ میں اپنا پہ پوچھنا، تو پوچھیا ہی نہیں، میں مشورہ پہ لینا۔ 3 لاکھ جو میرے کو ہوتے مسیطے کنے دینے چاہیے؟ تسی ظاہر ہے ان کو دیانتداری والا مشورہ ہی دینا ہے نا، جو نہیں کرنا جو ہی دسنا دینا۔ کتنا؟ 1000؟ ہاں میں کبھی کبھی پیار سے بات سناتا ہوں۔ ایک سنگی میرے پاس آیا، کہنے لگا سب دعا کرو اللہ میں پیسے دے میں وہ راہ دیا گا۔ میں کہ یا اللہ نے 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ تیرے راہ دے چھڑے گا۔ وہ بھی ہسی آئی ہے جو میں تسی ہسے ہو نا، آمین نہیں دعا کی، یا چپ کر گیا یا کورن لگ گیا۔ اور میں کہ کرما لیا آمین تے آگ تینوں تے 50 لاکھ پھر بھی پیا بچدا سی، لیکن اسی دعاواں وچ بھی 9.5 کروڑ دین لئی تیار، ناراض نہ ہونا، دعاواں وچ بھی تیار نہیں، مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس 40 اونٹ کھڑے تھے۔ ایک بی بی آئی، وہ کہنے لگی اماں جی یہ جو اونٹ کھڑے ہیں یہ میرے ہیں، اب بتائیں میں اللہ کے رستے میں دوں تو کتنے دوں؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی 1 بکری دے دے۔ تو کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس 40 ہوتے تو آپ کتنے دیتی؟ سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی۔ تیرے لیے مسئلہ اور ہے، میرے لیے فتویٰ اور ہے، سارے دے دے۔ 3000 دینار آئے امام حسن اور حسین کے پاس۔ فقیر بیٹھا ہے، فقیر کہتا ہے میرے دل میں خیال تھا کہ 5-10 دے دیں تو میری موت بن جائے گی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے سخی گھرانے کے پاس آیا ہوں۔ 5-10 دے دیں تو موت بن گئی۔ کہتے امام حسن نے 3000 دینار میری ہتھیلی پہ رکھے اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگے یار میرا تو خیال تھا کہ تیرے انتظار پر تجھے کچھ ملے گا، پر یہ رکھ لے، مجھے پتا ہوتا کہ تجھے اتنا ملنا ہے تو میں تجھے انتظار نہ کراتا۔ جلدی دے، خود بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو۔ اپنی زندگی نفاست سے گزاری اہل بیت، قربانی دے کے گزاری۔ مولا علی شیر خدا نے اپنی زندگی ساری 9 سال کی عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا، 9 سال حضور نے سب گھر والوں کی دعوت پکائی، اور جب سب لوگ آ گئے سارے خاندان والے، تو فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، کون کون میری مدد کرے گا؟
आपको पता है ना कि जब मुश्किल वक्त आता है ना, ये तो तब पता चलता है ना साथ कौन चलता है। अमीर आदमी हो ना, जिसके पास 10 करोड़ रुपया हो और वो अपने मकान का तीसरा लेंटर डालने लगे ना, तीसरा, तो सारे बड़े बड़े लोग आके पूछते हैं, चौधरी साहब कोई ज़रूरत हुई तो बताना, पैसे पूछे। तो गरीब आदमी की छत गिर जाए तो उसे कोई भी नहीं पूछता, बल्कि जिनसे ताल्लुक़ होता है वो भी मोबाइल बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं इसने वापस कैसे करने हैं। हज़रत मौला अली उस ज़माने में जब शाम सूंघ गया सबको, हुजूर ने फरमाया कौन कौन मेरे साथ चलेगा, रोटी भी खा ली, घर भी आ गए, सादक और अमीन भी कह दिया, जब कहा चलेगा कौन कौन, चुप कर गए। तो हज़रत अली कहते जब मैंने हुजूर के चेहरे पर ज़रा परेशानी देखी ना, ये चलते क्यों नहीं, तो आप फरमाते हैं कि अभी मैं खजूर खा रहा था, कुर्ता लंबा पहना हुआ था, सबसे पीछे बैठा था और हज़रत अली का कद भी दरमियाना था। आप फरमाते हैं मैं उठा और खजूर अभी मेरे मुंह में थी, झटपट मैंने उसी तरह निकाल कर जेब में डाल और मैं पंजों के बल खड़ा हो गया, दोनों बाजू खड़े करके कहा हुजूर ये नहीं बोलते तो ना बोले, अना नासिरू का या रसूल अल्लाह, ना हाफिजू का या रसूल अल्लाह। हुजूर आप जहाँ जहाँ कहेंगे अली आपका मददगार बनेगा, दीन की मदद करेगा, और अगर आप तक कोई आएगा तो अली आपकी हिफाजत करेगा। 9 साल की उम्र में चले अली दीन की नौकरी पे, फिर बदर में भी पहली सफ में, ओहद में भी पहली सफ में, खंदक में भी पहली सफ में। एक जंग में हुजूर ने कहा तू रह जा, इस दफा रह जा, तो अर्ज की रो पड़े। हजरत अली दलेर आदमी थे, रो पड़े, कहने लगे हुजूर आप मुझे बच्चों और औरतों के पास छोड़ के जा रहे, हुजूर मुझे ले चले, मैं मैदान का जिंदगी सारी गुजार दी, सारी जिंदगी गुजार दी, अपने जमाने में आपस का इख्तलाफ भी देखा, सारी जिंदगी शेर खुदा ने दीन को दे दी। कूफे की जामे मस्जिद में 21 रमजान को जब हजरत अली को खंजर लगा ना, तो तारीख में जुमला महफूज है, खंजर लगा ना जब वो 9 साल की उम्र में यारी लगाई, 63 साल उम्र हो गई, जब खंजर लगा तो कहने लगे फुज़्तु बिरब्बिल काबा, मुझे रब्बे काबा की कसम आज कामयाब हो गया हूँ। पानी परन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, असी परया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। कहा देखो भाई मैं आज कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया, वो जो मैंने कहा था हुजूर मैं साथ रहूंगा, ते लै सजना सा तोड़ निभाई, जान दिती राह तेरे, दे दिया, हर चीज दीन को दे दी। कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ के गए पीछे, कौन सा निजाम बना के गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ये हुजूर की औलाद पाक है। पैरों को ना थोड़ी मिट्टी लग गई, उम्र जवानी की थी, दाढ़ी मुबारक सारी स्याह थी, काली थी। हज़रत अबू हुरैरा इनसे सालों बड़े थे, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। हज़रत अबू हुरैरा ने देखा कि इमाम हुसैन के मुक़द्दस कदमों को मिट्टी लग गई। किसी से भी कहा जा सकता था ज़रा इमाम साहब की तवज्जो कराना, ये ज़रा मिट्टी उतार देना, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा झट से उठे, अपनी पगड़ी खोली, उसका पल्लू लिया और हज़रत इमाम हुसैन के पैरों से मिट्टी साफ़ करनी शुरू कर दी। क्यों? कि अहले फजल ही किसी की फजीलत को जान सकता, इज्जत वाला ही किसी को इज्जत देता, जिसके पास वक़ार हो। वो मेरे संगियों, लोगों की बातों में ना आना, ये तुम्हें उलझा देंगे, ये तुम्हें तफरीक में डाल देंगे, ये इंतशार बर्पा करेंगे। ये वो हसीन जमात है जो हुजूर के सामने बैठा करती थी। इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना। आप कभी तिरमिज़ी की एक हदीस पढ़े तो मर जाने को जी करता है। हुजूर ने फरमाया था मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे बाद इन्हें अपनी ज़ुबानों का निशाना न बनाना। काश कोई इन जुमलों का दर्द समझ सके। फरमाया रब से डरना, और करीम फरमाने लगे जिसने इनसे मोहब्बत की मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की, और जिसने इनसे अदावत रखी मेरी वजह से रखी। कभी भी किसी में, और जो हुजूर की औलाद है, सहाबा कराम ने एक जगह कुछ नजराना जमा किया और जमा करके कहा कि हुजूर की बारगाह में पेश करना है। अखराजात बहुत ज़्यादा है और ज़ाहिरी वसाइल उस तरतीब से नहीं हैं। ये नजराना हर महीने पेश करना है। जब वो लेके हुजूर की बारगाह में गए ना, तो अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। फरमाया महबूब इनसे कह दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, मेरे करीबियों से मोहब्बत करना, प्यार करना करीबियों से।
یہ علی المرتضیٰ ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کا خاندان ہے، یہ ختیجہ ہیں، یہ عائشہ ہیں، یہ میمونہ ہیں، یہ حفصہ ہیں، ان سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، ہمارے دلوں میں حضور کی اولاد کا پیار ہونا چاہیے، طبیعتوں میں احترام ہونا چاہیے، ہمارا مزاج، ہمارا دل ان کے لیے دھڑکنا چاہیے، ہمارے لہجے، ہمارے انداز ہمیشہ ان کے حق میں نرم ہونے چاہیے۔ میں کہہ چکا ہوں سید کا صرف عقیدہ ٹھیک ہونا شرط ہے، باقی آپ تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑیں، وہ جانے رب جانے، آپ کوشش فرمائیں ہماری اولادیں، ہم خود ایک، اور اہل فضل کا ادب کبھی نہ چھوڑیں۔ دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قومیں اپنے اسلاف سے بڑی ہوتی ہیں ہمیشہ، بڑا ہم ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا۔ یہ کچھ عرصے سے ٹرینڈ چلا ہے، اگرچہ یہ درست نہیں ہے۔ آپ کسی سنار کی دکان پہ جائیں تو اس نے اپنے پیچھے نا اپنے والد صاحب کی اور دادا کی فوٹو لگائی ہوتی ہے۔ حکیم کی دکان پہ چلے جائیں، کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں تو اس نے پیچھے اپنے دادا کی، والد کی فوٹو لگائی ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ درست نہیں، تصویریں نہیں لگانی چاہیے، تصویریں ان کے کیا پیروں کی بھی نہیں لگانی چاہیے۔ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ فرشتہ رحمت کا نہیں آئے گا۔ یہ تو اب ایک ضرورت بن گئی، تو اب ضرورت کیا، اب تو خیر نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہمارا، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، یعنی سلام بعد میں فوٹو پہلے، یعنی سیانے لوگ، اور یہ ہمیں ایسے کھیل تماشے میں لگایا گیا ہے کہ میں ڈھیر سارے لوگوں پر غور کرتا ہوں، پھر ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یعنی اس طرح کی حالت ہے کہ وہ زندہ ہی موبائل کے اندر ہے، ہر چیز ہی۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا، مولوی آج کل بڑے لڑ رہے ہیں، میں نے کہا وہ 4-5 ہے جن کو آپ ٹی وی موبائل پہ دیکھتے ہیں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو 20 اور سینکڑوں شیخ الحدیث بتاتا ہوں جو سکون سے بیٹھ کر رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ مسئلہ سے تو یہ ہے کہ ہم نے کل زندگی وہ سمجھ لیا جو موبائل کے اندر ہے۔ بہرحال وہ تصویر لگائی ہوتی ہے سنار نے بھی اور حکیم نے بھی اور ڈاکٹر نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے کہ جناب اب یہ جو تصویر لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری حکمت ہوتی ہے۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں یہ فوٹو کیوں لگائی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام آج نہیں ہم نے شروع کیا، ہمارا شجرہ پرانا ہے، ہمارے باپ دادا سارے یہی کام کرتے تھے، ہمارا خاندانی ورثہ ہے۔ وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے سے ہمارا ایک سلسلہ آ رہا ہے۔ ساری دنیا اپنے اکابرین کو، اسلاف کو، بڑوں کو ان کے زور پر بڑا ہونا چاہتی ہے۔ یہاں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جن کے نزدیک معاذ اللہ صحابہ ہی ٹھیک نہیں تھے، اہل بیت ہی ٹھیک نہیں تھے۔ آپ اپنی سند کیسے مضبوط کریں گے؟ اگر وہ اولین جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے وہی ٹھیک نہیں تھے تو پھر ان سے ہو کے جو دین آگے آیا اس کو تم کیسے ٹھیک مانو؟ ساری چیزوں کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔